اندرون شہر لاہوری منڈی اور سید مٹھا کی طرف آنے والے بازار میں ایک ہندو حجام کی دکان تھی۔ اس علاقے کے اکثر لوگ اس سے حجامت بنوایا کرتے تھے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین کے لیے اکثر اوقات اس بازار سے گزرتے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، ایک خدا کی عبادت کرو اور دین اسلام کے پیروکار بن جاؤ، کیونکہ یہی سچا دین ہے۔ ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوتا انسان کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہی ہر انسان اور ذی روح کا رب ہے، اور وہی انہیں روزی پہنچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ بعض سمجھدار لوگ آپ کی باتیں سن کر خاموش رہتے اور بعض لوگ مخالفت کرتے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ اس بازار کے بچے آپ کا تمسخر اڑاتے اور آوازیں کستے۔ آپ نے چونکہ صبر و تحمل کا دامن تھام رکھا تھا، اس لیے آپ پیغام حق سناتے رہتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ جب اس حجام کی دکان کے پاس سے گزرنے لگے تو حجام کے ایک بیٹے نے آپ پر آوازیں کسیں، بلکہ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے اور بدتمیزی سے پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس لڑکے کی یہ حرکت نہ پسند آئی کہ وہ اس کے بندے کو اذیت دینے میں حد سے آگے بڑھا۔ جس روز اس نے آپ کو اذیت دینے والی باتیں کہیں، اسی رات کو وہ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ گھر والوں نے طبیب کی طرف رجوع کیا اور بخار کی دوائی لا کر دینا شروع کر دی، مگر چونکہ افاقہ نہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے حکیم سے دوائی لینا شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے کئی حکیم بدلے، مگر بچے کی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا کہ وہ چارپائی سے اٹھنے اور چلنے پھرنے سے بالکل لاچار ہو گیا۔ اس بچے کا والد اور ماں انتہائی پریشان ہوئے۔ آخر ایک دانشمند آدمی نے ان سے کہا، یہ بچہ ایک بزرگ کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے انہیں اذیت دینے میں انتہا کر دی تھی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بزرگ سے اس بچے کی غلطی کی معافی مانگیں۔ بچے کی ماں نے کہا کہ وہ بزرگ کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اکثر اس بازار سے گزرتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ میاں بیوی خیال رکھیں، وہ جب گزریں تو ان سے بچے کے لیے معذرت کریں اور بچے کی طرف سے معافی طلب کریں۔ جو ہی میاں بیوی نے حضرت سے معذرت طلب کرنے کی سوچ بنائی تو ایک دن آپ کا گزر اس حجام کی دکان سے ہوا، تو حجام حضرت کو بلا کر اپنی دکان میں لے آیا اور آپ سے کہا کہ میرا بچہ آپ کو اذیت دینے کی بنا پر بخار میں ایسا مبتلا ہوا ہے کہ اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ مہربانی فرما کر آپ بچے کے قصور سے درگزر فرمائیں۔ آپ نے بچے کے قصور سے درگزر فرماتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کی صحت کی دعا کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ چند روز میں تندرست ہو گیا۔ وہ حجام آپ کا بے حد مشکور ہوا۔ پھر جب بھی آپ اس راستے سے گزرتے تو وہ انتہائی عقیدت اور احترام سے پیش آتا۔ آپ کا جب ادھر سے گزر ہوتا، آپ اس حجام کو دین اسلام سے آگاہی دیتے۔ آپ بتایا کرتے، جس مالک اور خالق نے انسان کو پیدا کیا، یہ اسی کے لیے زیبا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ ہندو دھرم میں جو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ سراسر کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بت پرستوں کو سخت سزا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا یہ آپ کے بچے کی بیماری اتنی بڑی چیز نہ تھی جتنا کہ تمہیں اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ آخرت میں کفر و شرک کی بنا پر بڑی سزا ملے گی۔ غرض یہ کہ آپ جب اس راستے سے گزرتے تو حجام کی دکان پر کچھ دیر رک کر اسلام کے متعلق اس کو باتیں بتاتے۔ آخرکار اس حجام پر حق اور سچ باتوں کا اثر ہو گیا، اور ایک روز اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت، ہمیں کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کر لیں۔ بلاخر حجام اور اس کے تمام اہل خانہ کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت سے اللہ کی عبادت اور دین اسلام کے بنیادی اصول سیکھ کر نیک اعمال پر عمل پیرا ہو گئے۔